نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وأوفوا بعهد الله اور پورا کرو اللہ کے وعدے کو اذا عاہدتم جب تم نے وعدہ کر لیا ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها اور مت توڑو قسموں کو ان کے پختہ کر لینے کے بعد وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا اور یقیناً تم نے اللہ کو اس پر اپنے اوپر ضامن بنا لیا ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح نقضت غزلہا جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت من بعد قوت انکاسا بڑی محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم تم ٹھہراتے ہو اپنی قسموں کو دخل انداز آپس میں ان تکون امت ہی اربا من امہ کہ ہو نہ جائے کوئی جماعت زیادہ افضل زیادہ اعلیٰ دوسری جماعت سے انما یبلوکم اللہ بھی بے شک اللہ تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون وہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تم سب کو ایک ہی امت بنا ڈالے وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور مت ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل آپس میں فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا پس پھسل جائیں گے قدم بعد پختہ ہونے کے وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور تم چکھو گے برائی کو یعنی عذاب کو اس لیے کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النحل کا 13واں رکوع آیات نمبر 91 سے لے کر 94 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے قبل آیت نمبر 90 جو بڑی جامع معنی آیت تھی، جس میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 کاموں سے منع کیا گیا تھا، ہم نے وہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیا، بے حیائی، برائی اور بغاوت سے منع فرمایا۔ آج کے سبق میں اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کی تاکید ہے اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم ہے اور خواہ مخواہ قسمیں کھانے سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو جب تم وعدہ کر چکو تو۔ ایک انسان کسی انسان سے وعدہ کرے تو کبھی بھی شریف آدمی اس کے خلاف نہیں کرتا، لیکن جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم نے اقرار کیا تو یہ اللہ سے وعدہ ہو گیا، اور یا اللہ ہمارا معبود تو ہی ہے اور ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور بالخصوص یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، یعنی جو ایمان قبول کرتا آپ اس سے بیعت بھی ساتھ لیا کرتے تھے، یعنی اسلام پر ڈٹ جانے کا عہد و پیمان لیا کرتے تھے۔ تو ایمان قبول کر لیا تو معاہدہ ہو گیا، بیعت کر لی تو معاہدہ اور پکا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایمان بھی تم نے کر لیا قبول، بیعت بھی کر لی، اب ذرا پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے اور بڑا پختہ وعدہ ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے وعدوں کے ساتھ وفا کرو جب تم وعدہ کر چکو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو مت توڑو ان کو پختہ کر لینے کے بعد۔ جب تم نے وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی صورت میں کر لیا، گویا کہ یہ قسم ہو گئی۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے اپنے اس معاہدے پر اللہ کو ضامن بنا لیا۔ جب تم نے اپنے معاہدے پر اللہ کو ضامن بنا لیا، اب اس معاہدے میں رد و بدل ہرگز نہ کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ وعدے کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر خصوصاً جب اس پر اللہ تعالیٰ کا نہ ہو، جی اللہ جانتا ہے اسی طرح ہوگا، جی اب تو یہ وعدہ کیا ہو گیا اور پختہ ہوگا، اس پہ اللہ کا نام استعمال کر لیا، پھر اس میں رد و بدل نہ کرو، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، بلکہ جو زبان کرو اس پہ پختہ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہ زبان کے پکے اور سچے ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور نصرت بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور آج ہماری زبانیں صبح کو اور ہوتی ہے، شام کو اور ہو جاتی ہے۔ اس نے فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کہتے ہیں مکہ میں کوئی عورت تھی، دماغی توازن اس بیچاری کا تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، وہ سوت کاٹتی تھی، پہلے دور میں نا چرخوں پہ وہ سوت کاٹتے تھے، وہ سارا دن بیچاری محنت کر کے تیار کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے سب کو نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی، دماغی توازن بیچاری کا ٹھیک نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ جیسا کہ وہ عورت جو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتی تھی، اس طرح تم نہ ہونا۔ ایمان قبول کیا، اعمال کیے، پھر آگے ایسی حرکت کر لی، جھوٹی قسم کھا لی، جھوٹا وعدہ کر لیا، اللہ کے نام کو جھوٹ پر استعمال کر لیا، تو سارے اپنی کیتی کمائی کو کیا کر دیا، برباد کر دیا، ایسے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا
اور نہ ہو جاؤ تم کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، من بعد قوت، بڑی قوت لگا کر بنایا تھا، بڑی محنت سے بنایا تھا، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ضائع برباد کر دیا۔ ایسے نہ ہو جانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی شخص آئے، ایمان قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات بتائے۔ انہوں نے کہا جی میرا گھر دور ہے، میں بار بار تو نہیں آ سکتا، آپ مجھے احکامات بتا دیں، جو میں نے کرنا کیا ہے، نہیں کیا کرنا، وہ ساری بتا دیں۔ آپ نے اسے احکامات بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ساری چیزیں بتائیں۔ جب وہ جانے لگا تو پھر حضور نے آواز دی، بیٹ رک جاؤ، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیری سارے اعمال کی محافظ بن جائے، یعنی حفاظت کرنے والی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو ضرور بتائیں کہ ادھر عمل بندہ کرے ادھر ضائع نہ ہو جائے۔ حضور نے زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، تیرا دین محفوظ رہ جائے گا۔ ایک انسان نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اور زبان کو جا کر ایسا استعمال کیا، ساری نماز برباد کر کے آ گیا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا نماز پڑھ کے، آگے دیکھا کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں دھت وہ سر راہ لیٹا ہوا تھا۔ یہ جو مسجد سے نماز پڑھ کے آیا نا جی، یہ شروع ہوگا اس کو گالیاں دینے، اب تیری ایسی تیسی، نہ ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی، شراب پیتے ہو، اس کو گالیاں دی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اس نے سر اٹھایا اور اس نے کہا بزرگو یہ کام جو تم کر رہے ہو نا یہ میرا کام تھا۔ شرابی آدمی گالیاں دیتا ہے نا، آپ کا کام یہ تو نہیں تھا، آپ کا کام تو تھا مجھے اخلاق سے سمجھاتے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو، گالیاں بکنا یہ تو میرا کام ہے۔ اور پھر آگے آیت شیخ سعدی لکھتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اہل ایمان جب برائی کے پاس گزرتے ہیں تو عزت سے گزرتے ہیں۔ عزت کا مطلب یہ ہے اسے سمجھاتے ہیں، شائستگی کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ بھائی اگر شراب پینا گناہ ہے تو گالی دینا کون سا ثواب ہے؟ یہ بھی تو گناہ ہے نا۔ دیکھ صرف یہ ہے کہ دوسرے کا گناہ نظر آتا ہے، اپنا گناہ نظر نہیں آتا، تو حالت ہماری بھی یہ ہو جاتی ہے۔ کہتے سردار جی کسی کے گھر گئے نا چوری کرنے کے لیے، تو وہ گھر والا جاگ گیا، تو سردار جی بھاگ کھڑے ہوئے، وہ اس کے پیچھے بھاگ گیا، بھاگتے بھاگتے سردار صاحب پیچھے رہ گئے، نہ وہ چور پیچھے رہ گیا اور سردار صاحب آگے نکل گئے۔ 2 کلومیٹر آگے جا کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہنے کا ایک ساڑھے گھر چوریاں کرنے اور دوسرا ساڑھے نہ ریسا لانے ہو، پھر اس نے سمجھا شاید ریس لگی ہوئی ہے میں نے آگے گزرنا ہے۔ ہمارا حساب بھی وہی ہے، بظاہر تو چور کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن ریس اتنی لگاتے ہیں کہ چور پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم آگے نکل جاتے ہیں، یعنی جس برائی کو روکنے کے لیے ہم گئے تھے وہ شاید پیچھے رہ جائے اور ہم روکنے والے اس سے کیا ہو جائیں، آگے گزر جائیں۔ لہٰذا ہر معاملے میں شریعت کی تعلیمات کو مقدم رکھنا ضروری ہے، اپنے جذبات کو نہیں۔ اپنے جذبات کا نام دین نہیں، اللہ رسول کے احکامات کا نام دین ہے۔ اس لیے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اس عورت کی طرح جس نے سوت سارا کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ لوگو تم بھی کہیں اعمال کر کے سارے ضائع ہی نہ کر دو، دھیان کرنا، اپنے اعمال کو بچا کے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، من بعد قوت انکاسا، قوت کے ساتھ بنایا تھا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بھی اپنی قسموں کو ٹھہراتے ہو آپس میں دخل انداز، قسم کھا لی معاملات میں، یہ اللہ کی قسم یہ ہو گیا جی، اللہ کی قسم یہ ہو گیا۔ اور خصوصاً یہ آیت یہودیوں کو کہہ رہی ہے۔ یہودیوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تذکرہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ آخری نبی آ گئے بنو اسماعیل میں، ان کے خاندان میں نہ آئے۔ اب وہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو نبی پاک سے متنفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے تو یہ جنگ اس طرح کی بنا دی ہے جیسے 2 پارٹیوں اور 2 قوموں کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے۔ قومی جنگ یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اللہ کا حکم ہے۔
تو تم نے تو یہ قومیت کی بنیاد پر رسالت کو مقرر کر لی ہے۔ رسالت کوئی قومی چیز تو نہیں ہوتی، تم نے تو اپنی قومی پارٹیوں کی صورت بنا لی ہے۔ جیسے ایک پارٹی والا اچھا کام بھی کرے، مخالف پارٹی والا کبھی اس کی تعریف نہیں کرے گا، اور اپنا برا کام بھی کرے، ہم ماشاء اللہ جی بس وہ اچھا کام کر لیا۔ تو فرمایا تم نے قسمیں کو دخیل بنا لیا، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ وہ امت، وہ قوم کہیں بلند نہ ہو جائے دوسری قوم سے۔ تم اپنی قوم کی بلندی کے لیے میرے سچے نبی کا انکار کر رہے ہو، کچھ عقل کرو اور کچھ غور کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے، یہ قوموں کی بلندیاں اور یہ خاندانوں کی بلندیاں اور پستیاں، یہ سب دنیا میں آزمائش ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن بیان کر دے گا ما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو، سارے اختلافات کے اصل فیصلے تو ہونے ہیں قیامت والے دن۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی قوم ہوتی، دوسری قوم ہی نہ ہوتی، سب مسلمان ہوتے، اللہ مجبور کر دیتا، کوئی جناب کفر کر ہی نہ سکتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، بھئی اللہ مجبور کر دیتا پھر آزمائش تو نہ رہتی نا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسان کو کیا دیا جی؟ اختیار دیا، بولو نا جی، اختیار دیا۔ اللہ نے آپ کو بولنے کا اختیار نہیں دیا ہوا، یہ ہوا تو بولے نا پھر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا ہوا ہے؟ اختیار دیا ہوا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک ہی امت بنا ڈالتا، وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ بات یاد رکھو تم ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو، ایک ایک کام کے بارے میں تم سے ضرور سوال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب رب سوال کرے گا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ میرا مالک مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ جب رب پوچھے گا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ باقی رہی یہ بات کہ بات بات پہ قسمیں کھانا، فرمائیے نہ کیا کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو معاملات میں دخل انداز نہ بنایا کرو، قسم کھا کھا کے لوگوں کو دھوکے مت دیا کرو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پھسل جائیں گے قدم پختہ ہونے کے بعد۔ اس کے دو مطلب ہیں جی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایک آدمی کے ساتھ میرا معاملہ ہے، وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تو پہلے تو وہ نہیں کر رہا تھا، پکا تھا، لیکن جب میں نے اللہ کا نام لیا تو اس کے پاؤں پھسل گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کا نام لے رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے یقین کر لیا، تو میں نے قسم کھائی تھی نعوذ باللہ جھوٹی، اب میں نے جھوٹی اللہ کی قسم کھا کے اس کے پاؤں کو تو پھسلا لیا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آزاد آدمی کو بیچ کر مزدوری کھا جائے، جو آزاد آدمی کو بیچ کر پیسے کھا جائے، اور جو مزدور کی مزدوری کھا جائے، اور جو جھوٹی قسم کھائے، ان تینوں کے ساتھ قیامت والے دن اللہ خود جھگڑا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے پیچھے پلے کیا رہے گا؟ دنیا میں، دنیا کے کسی معاملے میں تو میں نے جھوٹی قسم کھا کے اگلے کے پاؤں کو پھسلا لیا، لیکن رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچنا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اللہ کے نام کی اگر جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو نا تو تمہارا اپنا پاؤں پھسل جائے گا۔ جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نام کی تھوڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو جھوٹ پر استعمال کرنا، اللہ کے نام کو دھوکے پر استعمال کرنا، کیا تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہارے دلوں سے ایمان ہی نہ نکال لے؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تمہارے قدم پھسل جائیں
اور پھر جناب تم پریشان ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر تم عذاب کو چکھو گے کیونکہ تم اللہ کی راہ سے روک رہے تھے۔ جو بھائی جھوٹی قسمیں کھا کر بندہ لوگوں کو ورغلائے اور دھوکہ دے تو لوگ اللہ کی راہ سے متنفر ہو گئے نا، یار یہ مسلمان نے یار یہ کام کرتے ہیں۔ اور خود آپ دیکھ لیجئے اس وقت دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ اتنا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں لوگ، نہیں کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ جی فلانی چیز مسلمانوں کی ہو جی ہوگی اس طرح کی، حالانکہ مسلمان تو سچ بولنے والے تھے، مسلمان تو لوگوں کو دھوکے سے بہت دور رہنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لیکن آج حالات کیا بن گئے کہ ہر وہ کام جو دھوکے فراڈ والا ہے وہ ہم نے کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے بما صددتم عن سبیل اللہ، تم نے روکا اللہ کی راہ سے، تم ذریعہ بنے اللہ کی راہ سے روکنے کا۔ تمہارا کردار ایسا تھا، تمہارے اعمال ایسے تھے کہ گویا کہ تم اللہ کی راہ سے روکنے کا ذریعہ بنے۔ فرمایا اسلام کی مثال اور موجودہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کمرہ ہو، جس شیشے والا کمرہ ہو، اندر اس میں بڑی خوبصورت چیزیں پڑی ہوں، کھانے پینے کی دیگر خوبصورت اچھی جگہیں باہر سے نظر آ رہی ہیں، شیشہ جو ہے، لیکن دروازے پہ سنتری کھڑا ہوا ہے، وہ اندر جانے کسی کو نہیں دیتا۔ اور میں یہی حالت ہے، اسلام کا وہ کمرہ وہ بڑا خوبصورت ہے، شیشے کی طرح چمک رہا ہے، اس کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن مسلمان کی بدکرداریاں یہ آج رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ بما صددتم عن سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں قسمیں کھاتے ہو تو میرے نام کو استعمال کرتے ہو اور اعمال ایسے پیش کرتے ہو کہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ وضع میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسلمانوں اپنی کوئی کردار پر تو نگاہ دوڑاؤ۔ فرمایا بما صددتم عن سبیل اللہ، پھر نتیجہ کیا نکلے گا اگر تم اللہ کی راہ سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے تو سنو وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا